الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال فی حدیث آخر بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مصلیان کرام، سامعین ذی وقار، ہماری جو نشست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، جس میں ہم گزشتہ ہفتے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے جوامع الکلم عطا کیے تھے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فخر کرتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ جوامع الکلم کیا چیز ہیں؟ جوامع الکلم ان کلمات کو کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی ان پر عمل کر کے سنور جائے، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ کلام پاک میں ہر ایک آیت میں اس بات کا مشاہدہ بالکل ایک دم صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی یہ چیز ہر ایک حدیث میں تقریباً پائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے بارے میں جو فرمان ہے، جتنے بھی فرامین ہیں، محدثین اور اسی طریقے سے فقہاء کرام ان کو پڑھ کر ہی بتلا دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں ہے۔ تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جامعیت عطا فرمائی تھی۔ تو جیسا کہ گزشتہ ہفتے بتلایا گیا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے آئیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنا بڑھ جاتے ہیں جتنا بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے بدن میں جو نشو و نما کا عمل جاری ہے تو وہ ایک مہینے کے برابر ایک دن میں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے 2 سال کے جب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بالکل یہ کہہ لیجئے کہ بچپنا ہوتا ہے، نا سمجھ بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، اور 4 مہینے میں اتنا بولنے بھی لگ گئے تھے جتنا بچہ عام طور پر 3-4 سال میں بولتا ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ 2 سال کے تھے تو 6 سال کے نظر آتے تھے۔ تو بچپن ہی سے فصاحت و بلاغت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ دودھ کی جگہ پلائی گئی۔ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی میں فصاحت و بلاغت ڈال دی گئی، جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ شخص جو ہے اتنا سمجھدار ہے، گویا کہ سمجھداری اس کی گھٹی میں ڈال دی گئی۔ اور کسی شریر انسان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا شرارتی ہے، گویا کہ لڑائی جھگڑا گالم گلوچ، اسی طریقے سے بیتوکی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا گویا کہ اس کی گھٹی میں پلا دی گئی۔ تو یعنی کہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات عطا کیے گئے کہ جب آپ بولتے تھے تو دوسرے بچے منہ کو دیکھتے تھے۔ جیسے شہر کا بچہ دیہات میں چلا جاتا ہے تو جب وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو گاؤں کے بچے بولتے کم ہیں، اس کے منہ کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی اگر تجربہ کیا ہو، نوٹ کیا ہو تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں رہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ فصاحت عطا کی گئی، یہاں تک کہ نبوت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، وہ خود کہا کرتے تھے یا رسول اللہ
ہم بھی تو قریش میں پیدا ہوئے، ہم بھی قرشی ہیں، ہم بھی عربی زبان جانتے ہیں، اور ہم بھی مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارا پورا خاندان جو ہے وہ آپ ہی کے خاندان سے ملتا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ ایسے کلمات آپ کہاں سے لاتے ہیں کہ جن کے معنی اور مفاہیم ہمیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہیے کہ جن کے معنی اور مفاہیم ہمیں تعجب میں ڈال دیتے ہیں کہ اتنے چھوٹے کلمات میں اتنے زیادہ مفہوم کیسے ہو سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتے 2-4 حدیثیں پیش کی گئی تھی، انہی میں سے ایک حدیث ہے جس کے الفاظ بہت کم ہیں اور اسی طریقے سے اس کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ ترک الشر صدقۃ، شر کا، اسی طریقے سے معصیت کا، لڑائی دنگوں کے کام کا چھوڑ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو ہر ایک بات پر ذرا سی کوئی بات ہو گئی، جذباتی ہو گیا، ایموشنل ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، بدن کے بال کھڑے ہو گئے، اور ذرا سی باتوں پر وہ شر کو دعوت دیتا ہے، تو ایسے اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ تم پیسوں سے صدقہ کرو، اسی طریقے سے مال خرچ کرتے رہو اور تمہیں اپنے اخلاق کا پتہ ہی نہ چلے کہ کیسے ہیں کیسے نہیں، بلکہ بری بات کو چھوڑ دینا یہ بھی صدقہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اچھی بات کا کہنا یہ بھی صدقہ، اسی طریقے سے اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ، اور اسی طریقے سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ، اور کسی پریشان کو تسلی دینا یہ بھی صدقہ، اور اسی طریقے سے کسی کام میں اپنی اچھی رائے پیش کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کے ساتھ ہنس کر بات کر لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات جو اتنے زیادہ وسیع اور گہرے مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کو چھوڑنے کو بھی صدقہ بتا دیا۔ اب کوئی انسان اگر معصیت کو چھوڑ نہیں پا رہا ہے، برائی کو چھوڑ نہیں پا رہا ہے، شرور و فتن کی کوئی چیز اس کے اندر در آئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ارشاد فرما دیا کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا انعام بھی تمہیں ملے گا، کیونکہ انسان عام طور پر فری کی چیزوں کا زیادہ حریص ہوتا ہے، زیادہ دل دادا ہوتا ہے، بائی ون گیٹ ون فری جب تک اس کو نہ ملے یہ چیزیں خریدتا ہی نہیں۔ تو معصیت کو چھوڑو اور صدقے کا ثواب پاؤ، جبکہ معصیت کو چھوڑنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر، لیکن چھوڑنے کے ساتھ ساتھ میں صدقے کا ثواب مل رہا ہے، یہ کتنی بڑی عنایت ہے۔ تو ذرا سے مفہوم میں، ذرا سے الفاظ میں، اور اتنا دنیاوی مفہوم کو اور دینی مفہوم کو اس میں سما دینا، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ روز محشر اٹھایا جائے گا، یحشر یوم القیامت مع من احب، یعنی کہ روز محشر اس انسان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، عام طور پر وہ جس کے ساتھ رہتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب اگر اس کے محبوب ایسے لوگ ہیں جو شرابی ہیں، کبابی ہیں، سود خور ہیں، حرام خور ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہاں پر جب روز محشر کیٹیگری بنے گی ہر ایک شخص کی اور ہر ایک برائی کی کہ یہ سود خور ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جنت کی اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، تب آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی جتنے بڑے تھے، اور ان کے پیٹ میں اندر جو تھا وہ باہر ہی سے نظر آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر سانپ بچھو ان کے پیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں۔ سود خور غیر مسلم نہیں، غیر مسلم پر تو اسلام نہ لانے کی وجہ سے دیگر جو عذابات ہوں گے وہ ایک طرف ہیں، لیکن وہ لوگ جو سود کو حلال سمجھتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے سود کھانے کو کوئی بڑا کام نہیں سمجھتے، ان کے متعلق تو بہرحال المرء مع من احب، یعنی یحشر یوم القیامت مع من احب، دنیا میں جس کے ساتھ اس نے زیادہ گانٹھ سانٹھ کی، زیادہ محبت کی، زیادہ اٹھنا بیٹھنا کیا، تو اس کا حشر بھی انہیں لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی حالت
جیسی عام طور پر دنیا میں ہوتی ہے اسی حالت پر اس کو موت آتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا عادی ہے، اذان کے بعد جماعت سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر عمدہ فرمائیں گے۔ اور اگر کسی شخص کو کسی اور چیز کا شوق ہے، عام طور پر وہ کلبس میں ملتا ہے، دارو پیتا ہوا ملتا ہے، شراب کا عادی ہے، تو اللہ معاف کرے، اس کا حشر بھی اسی کیفیت میں اور اسی عمل کے ساتھ ہونا، اس بات کا زیادہ اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ایک تایا جی تھے، بڑے ابو جن کو بولتے ہیں، ہمارے ہی محلے میں سانپ پکڑنے کا بڑا شوق تھا، اور زندگی میں ان کو سانپ نے تقریباً 200 مرتبہ کاٹ بھی لیا تھا، تو ان کو زہر بھی نہیں پھیلتا تھا، ان کو معلوم تھا کہ زہر سے کیسے بچا جاتا ہے، اور کون سا سانپ جو ہے زہریلا ہوتا ہے یہ بھی ان کو معلوم تھا، اور وہ جو ہے مجمع عام کے سامنے بڑے بڑے سانپ پکڑ کر لایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھ پر کٹوانا، بازو پر کٹوانا، پیر پر کٹوانا، یہ عام معمول تھا۔ لیکن ایک سانپ انہوں نے چھوٹا سا پکڑا اور اس سانپ نے ان کو ڈس لیا۔ اب ان کو لگا کہ یہ تو زہریلا سانپ نہیں ہے۔ اسی اطمینان کے ساتھ جنگل سے گھر آئے، گھر آ کر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جمعہ کا دن جمعہ کی نماز کے لیے چلے گئے تو ادھر ہی گر گئے۔ بہت معلومات کرنے پر جب تھوڑا ہوش آتا تھا پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کچھ بتائیے، آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں؟ کہ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، ہاں مجھے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ اب یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں تھی ان کے لیے، کیونکہ سانپ ان کو کاٹتے ہی رہتے تھے، لیکن بہرحال سانپ ہی کے کانٹے سے اچھے خاصے تندرست شخص کا انتقال ہو گیا۔ فوراً یہی حدیث دماغ میں گھومتی ہے کہ انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے اسی چیز میں اور اسی مشغلے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے عام طور پر انسان کو اپنی صحبت بھی صحیح رکھنی چاہیے، اور اپنے ایسے عمل بھی زیادہ رکھنے چاہیے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اگر برائی ہے، وقتی طور پر کچھ غلط کام ہو جاتا ہے تو فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں فوراً سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو بہرحال اتنی چھوٹی سی حدیث ہے، المرء مع من احب۔ اب اس کی تفسیر کرتے رہیے، گھنٹوں تقریر کرتے رہیے، اس کا مفہوم ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ امین ہے۔ اگر آپ کو کوئی اپنی پرسنل بات آ کے شیئر کرتا ہے اور آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے اپنے دل کی بات بتاتا ہے، کبھی کبھی انسان جب جذباتی ہوتا ہے، زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے، تو اپنے گھر کی پرسنل چیزیں بھی انسان شیئر کر دیتا ہے کہ آج بیوی نے ایسا کہہ دیا، بڑے بچے نے مجھے ایسا کہہ دیا، جبکہ معاشرے میں بڑی عزت ہے اس کی، معاشرہ اس کو ایسی نظر سے نہیں دیکھتا کہ اس کی اولاد نافرمان ہے، لیکن پھر بھی پریشان تھا تو کسی کو بلا کر یا کسی سے مل کر اس کے سامنے اپنے ساری باتیں شیئر کر دی، اور گھر کی امانتیں بھی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تاکہ وہ اچھا مشورہ دے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث میں پورے مسئلے کو واضح کر دیا کہ ایسے انداز میں اس کو مشورہ دو کہ اس کو لگے کہ ہاں یہ تسلی بھرے الفاظ ہیں، اور زندگی بھر کے لیے اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو تمہارے کانوں تک پہنچ کر تمہاری قوت فہم اور قوت عقل سے ٹکرائے ہیں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر دو، کبھی زبان سے وہ باہر نہیں نکلنے چاہیے۔ اگر کسی نے تمہارے سامنے اپنی کوئی پرسنل بات شیئر کی ہے تو وہ امانت ہے تمہارے پاس، غلطی سے کبھی لڑائی کے موقع پر وہ باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت رکھنا، کیونکہ عام طور پر دوستی اور بڑے بڑے تعلقات خراب جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بھائی کا دوست گھر میں آتا تھا اور اس نے گھر میں نظر غلط ڈال دی، اور اسی طرح سے پھر رشتے خراب ہو گئے۔ اور جب کسی کے گھر سے باہر نکلو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، یعنی اس کے گھر میں آپ نے اگر کچھ غلط بات دیکھی ہے، کچھ سنا ہے، لڑائی جھگڑا یا کوئی اور چیز، اس کو کبھی کسی سے بیان نہ کرنا۔ تو بہرحال جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، تمام باتوں کو اپنے دل میں دفن کر لینا ہے۔ جیسے ایک پچھلے ہفتے ایک صاحب ملے، بڑے گھبرائے ہوئے، بتا ہی نہیں پا رہے کہ کیا بات ہے۔ حضرت ڈر اس لیے لگتا ہے کہ اگر منہ سے نکل جاتی ہے تو گلیوں میں پھیل جاتی ہے۔ میں نے اطمینان دلایا، آپ مطمئن رہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی کچھ باتیں شیئر کی۔ تو بہرحال
اگر کسی سے مشورہ کسی بھی معاملے میں طلب کیا جا رہا ہے، دنیاوی معاملے کا بھی یہی حال ہے اور اسی طریقے سے شرعی معاملے کا بھی یہی حال ہے، اسی طریقے سے معاشرتی طور پر اگر کسی سے کچھ رائے طلب کی جائے اس کا بھی یہی حال ہے، یا پھر اخلاقی اعتبار سے کسی سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے اس کا بھی یہی حال ہے۔ آپ مشورہ دینے کے بعد بات کو وہیں ختم کر کے تب اس مجلس کا اختتام کیجئے، وہاں کی بات لیک نہیں ہونی چاہیے۔ تو کتنا زبردست کلام ہے، ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، امانت رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقبل الاسلام واحفظ، اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے یہ کسی غیر مسلم کے سامنے کہے گئے الفاظ ہیں، لیکن اتنے جامع الفاظ تھے اسلام کے حوالے سے، اسی طریقے سے ایمان کے حوالے سے، اور ایمان کے اور اسلام کے مزاج کو بیان کرنے والے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں آ گیا تو اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو سب کچھ محفوظ ہیں۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو مار ڈالے، اس کو قتل کر ڈالے، اس کو نقصان پہنچائے، اس کے مال کو اڑا ڈالے، اس کے بچوں کو تکلیف پہنچائے، اس کے گھر کو تکلیف پہنچائے۔ اور اسی سلسلے کی وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، حرام ہے کسی مسلمان کے لیے اس کا خون بہانا، اسی طریقے سے اس کا راز فاش کرنا، اسی طریقے سے اس کے مال کو جو ہے ہڑپ لینا، اسی طریقے سے اس کی جو ہے کسی بھی چیز کو تکلیف پہنچانا یا نقصان پہنچانا۔ تو اسلام گویا کہ اتنا وسیع اور عریض دائرہ ہے کہ اس میں آنے کے بعد ہر انسان اپنے آپ کو سیف اور محفوظ محسوس کرتا ہے، اور اگر یہ چیز اسلام کے ماننے والے اپنے اندر پیدا نہیں کر پائے تو پھر معاف کیجئے، اسلام کا وہ حقیقی تصور جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، گویا کہ وہ حقیقت اور وہ خود شنائی اور شناسائی ہمارے دلوں میں ابھی اچھی طریقے سے پیوست نہیں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اپنے دوست کو، یعنی کہ جس سے انسان عام طور پر ملتا ہے، تو معتدل انداز میں دوست رکھو، احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما ما، اپنے محبوب کو ہولے ہولے دوستی رکھو، معتدل انداز میں دوستی رکھو۔ ایسا نہیں کہ اگر ایک گھر میں کھا رہے ہیں تو اس گھر میں دونوں جا کے پانی پی رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ بھائی اتنے گہرے دوست ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتے۔ غلط ہے۔ دوستی کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور دوستی جو ہے اللہ کے لیے رکھنی چاہیے۔ ہاں، انسان کا اخلاص میں لت پت ہونا، مخلص ہونا، یہ ایک الگ بات ہے، وہ انسان کو اپنے دوست کے لیے ہر وقت رہنا چاہیے، لیکن گھر کے تمام راز افشا کرنا، اسی طریقے سے اپنی ساری باتیں اس کو بتلانا، اور نعوذ باللہ کچھ لوگ تو آج کل جو ہیں اپنی گھر کی جو پرائیویسی ہوتی ہے اور پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں اس کو بھی شیئر کر دیتے ہیں، گندی ہو، سندی ہو، اسی طریقے سے وہ چھپانے کے قابل ہوں، چھپانے کے قابل نہ ہوں، ساری باتیں بتلا دیتے ہیں۔ حرام قرار دیا گیا ہے شریعت میں۔ دوستی اگر ہو دروازے سے باہر کی ہو، کبھی اگر دوست کو اپنے گھر بلانا ہو تو اس کے انتظامات اسی طرح کے کرنے چاہیے۔ آپ بلائیے، ہر مہینے بلائیے، ہر ہفتے بلائیے، لیکن حفاظتی تدابیر اور انتظامات کے ساتھ۔ تو بہرحال دوستی اگر رکھنی ہے تو معتدل انداز میں رکھو، اور ریزن اس کا کیا بیان کیا گیا؟ یہ بیان کیا گیا کہ ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں کسی وجہ سے یہ تمہارا دشمن ہو جائے، تو اگر دشمن ہو گیا تو اس صورت میں تمہیں زیادہ نقصان پہنچائے گا جبکہ آپ نے اس کو ہر ایک بات بتا رکھی ہو۔ آپ کی ای میل کا پاسورڈ اس کو پتہ ہے، آپ کے موبائل کا لاک اس کو پتہ ہے، اسی طریقے سے آپ کے گھر کی کمزوریوں کا اس کو علم ہے، وہ کسی بھی موقع پر کتنی بھی بڑی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ بھی بیان کیا کہ ابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک ہونما، کہ اپنے دشمن سے بھی دشمنی معتدل انداز میں رکھو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلے آدمی سے آپ کو کسی موقع پر جا کر دوستی کرنی پڑ جائے کسی بھی سلسلے میں۔ اب اگر آپ نے پہلے ہی تمام حدیں پار کر رکھی ہیں اور اپنی دشمنی کے چلتے ہوئے ایسے ایسے کام کر رکھے ہیں کہ سامنے والا شخص تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو پھر دوستی کیسے ممکن ہے؟ تو اسی لیے یہ اعتدال شریعت نے سکھایا ہے دنیاوی امور میں اور اخروی امور میں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کبھی کبھی ملا کرو،
اس لیے کہ کبھی کبھی ملنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ ملتے ہیں تو انسان ایک دوسرے کو ہلکا لینے لگتا ہے، لائٹ لینے لگتا ہے، ایک دوسرے کی قدر جو ہے دلوں میں نہیں رہتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے مختصر سے الفاظ اپنے اندر اخلاق کا، اسی طریقے سے اپنے اندر ایسی تمام خرافات کو دور کرنے کا ایک جامع اور مرکز لیے ہوئے ہیں کہ اگر انسان عمل کرے تو اس کو کسی بھی طرح کی دشواری پیش نہ آئے۔ اسی موقع پر اسی طرح سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوڑے کرکٹ پر جمے ہوئے اور اگے ہوئے پھول سے دھوکہ مت کھاؤ، اسی طریقے سے اس سبزہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ گندگی ہے، گندگی میں وہ چیز کھڑی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ باہر سے اگر آپ کو سرسبز و شاداب کوئی چیز نظر آتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سرسبز و شاداب ہو اور آپ کے لیے بہتر ہو۔ اب یہیں سے ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام جاتا ہے جو بظاہر حسن کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر ایک دم سے لٹو ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو فلاحی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ نہیں، خاندانوں کا اثر، خون کا اثر، رشتوں کا اثر انسان پر بلکہ ہر ایک فرد پر پڑتا ہے۔ تو پہلے جذباتی فیصلہ لینے سے پہلے یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ انسان کا خاندان کیسا ہے، دیندار ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے مطیع اور فرما بردار اس کی اولادیں ہیں کہ نہیں۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ہر طرح کے شرور و فتن سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اب نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، جب وہ اپنے تمام معاملات کو والدین کے حوالے کر دیتے ہیں تو جانتے ہو والدین کیا دیکھتے ہیں؟ والدین جو ہے لڑکا اور لڑکی کو تو کم دیکھتے ہیں، ان کے ماں باپ کو اور خاندان کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کی جڑ کہاں سے نکلی ہوئی ہے، کیونکہ جیسی جڑ ہوگی ویسا ہی پودا ہوگا۔ اب آپ بہت سارے درختوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل سوکھے اور چٹیل میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ہرے بھرے کیسے ہیں۔ اس کی جڑ کو کھود کر دیکھیے، نیچے آپ کو نمی ملے گی، تو اسی نمی کی وجہ سے وہ اتنے دھوپ میں اور اتنے صحرا میں اور اتنے بنجر میدان میں بھی ہرا بھرا کھڑا ہے، کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو بہت بڑے باغیچے میں کچھ پودے سوکھے ہوئے ملیں گے، آپ ان کی جڑوں کو کھول کر دیکھیے، مٹی کو ہٹا کر دیکھیے تو آپ کو دکھے گا کہ نیچے کیڑا لگا ہوا ہے، یا نیچے جو ہے بڑھوتری کا سامان بند ہو گیا، کوئی پتھر آ گیا، اب درخت کی جڑیں نیچے نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ تو اصل جو ہے مزاج، اصل جو ہے رواج وہ جڑوں کا ہوتا ہے۔ تو جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں، خواہ وہ انسان کی ہوں، اس کے خاندان کی ہوں، درختوں کی ہوں، اس کے پیڑ پودوں کی ہوں، کسی بھی طرح کی چیز میں ہمیشہ اصول پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے جو عام طور پر پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے گویا کہ وہ کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی وقت میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے، ان کے لیے فرمایا الدعاء سلاح الانبیاء، کہ دعا مانگنا یہ انبیاء کا ہتھیار ہے۔ جیسے ہتھیار سے انبیاء کرام جنگ و جدال کرتے ہیں، اسی طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے روحانی آفتوں کے آنے پر، اپنے معاشرے میں آنے والی آفتوں پر وہ صبر کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے اندر کی خرابیوں کو دعا سے سولو کرتے ہیں۔ تو دعا مانگنا اسی طریقے سے ایک یہاں پر تو انبیاء کا لفظ ہے، اور ایک حدیث میں مومن کا لفظ ہے سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو جیسے انسان کے پاس ہر وقت ہتھیار کا رہنا ضروری ہے جھگڑے فساد کے موقع پر، اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا دعا میں من نہیں لگتا، یا اسی طریقے سے ٹمپریری دعا مانگتا ہے، یا اسی طریقے سے فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو گویا کہ ایک بہت بڑا شریعت کا ہتھیار ہے جو خود وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ تو دیکھیے کتنا چھوٹا جملہ ہے، الدعاء سلاح المؤمن یا سلاح الانبیاء، کوئی سی بھی حدیث لے لو، اس کا مفہوم کتنا وسیع ہے کہ جس طرح ہتھیار کے ذریعے سے ہم اپنے دشمنوں سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے دعا کے ذریعے سے بھی ہم معاصی سے، فواحش سے، منکرات سے اور تمام گناہوں کے کاموں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے توکل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اب اتنے ہی چھوٹے سے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توکل کی ڈیفینیشن کر دی۔ ایک صحابی آئے، آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی پر سوار ہو کر آیا ہوں، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے میں اپنی اونٹنی کو باندھ دوں یا پھر اس کو کھلی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو گویا کہ ان کے دماغ میں جو تصور تھا توکل کا وہ یہ تھا کہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں کہ میں اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ کے حوالے کر دوں اور پھر اس کو کسی طرح کی کوئی آفت نہیں پہنچے گی، وہ گم نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعقل ناقتک ثم توکل، پہلے اپنی اونٹنی کو باندھ، اس کے بعد توکل کر۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹنی کو باندھنا، گھر میں نکلنے سے پہلے گھر سے نکلنے کے بعد گھر کو لاک کرنا، اسی طریقے سے گاڑی سے اترنے کے بعد اس کو لاک کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر کچھ نقصان کسی کو پہنچانا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے، وہ تو اس وقت بھی ہو جائے گا جب آپ کا گھر بالکل اچھے طریقے سے لاکڈ ہے، دیواریں اونچی اونچی ہیں، حفاظت کے تمام سامان ہیں، اس وقت بھی چوری ہو جائے گی۔ اور بہت بڑے بڑے بینک لوٹ لیے جاتے ہیں جبکہ وہاں تمام حفاظتی انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا مفہوم سکھایا کہ اگر بیمار ہو گئے ہو، دوا بھی کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ بھی رکھو۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہیں بیمار ہیں اور پڑ گئے ہیں کہ نہیں اللہ پر بھروسہ کامل درجے کا ہے، میں دوائی استعمال نہیں کروں گا، اگر مر گئے تو یاد رکھنا حساب ہوگا، کیونکہ آپ کی جان آپ کی نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ تو دوا کرنا سنت ہے، علاج کرنا سنت ہے۔ تو اس تمام مفہوم کو اور مسکنسپشنز جتنے پھیلے ہوئے تھے لوگوں کے دماغ میں توکل کے حوالے سے، اس پر بریک لگایا اور کہا، اعقل ناقتک ثم توکل، پہلے اپنی اونٹنی کو باندھ دے، اس کے بعد بھروسہ کر، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوک کر کے گھر کو اور گھر سے نکل گئے، کہیں چلے گئے، گھر میں چوری ہو گئی، اب کیا کہو گے؟ اب تو آپ نے لوک بھی لگا لیا تھا، اب کیسے چوری ہو گئی؟ تو یہ تمام چیزیں توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ تمام اسباب کو اپنا لینے کے بعد، اختیار کر لینے کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا جائے، محنتیں کوششیں کرنے کے بعد رزلٹ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اس کا نام ہے توکل۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک موقع پر جہاں ہدایت ارشاد فرمائی، وہیں پر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کسی کو نقصان پہنچانا، مطلب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ انتقام کے قابل ہے، اس سے بدلہ لیا جانا چاہیے، اس کو تکلیف پہنچانا شریعت کی طرف سے جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی جانی مالی، تو شریعت میں بدلے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کے گھر کے فرد کو یا اسی طریقے سے کسی خاندان کے آدمی کو قتل کر دیا، اب شریعت میں اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا خواہ اس کو قتل کرنے ہی کے لیے ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ اگر کسی شخص نے تمہارے خاندان کے، تمہارے گھر کے کسی بھی آدمی کو قتل کر دیا، اب اگر آپ جو ہے شرعی اعتبار سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ معاف نہ کریں اور اس شخص کو قتل کرائیں۔ اسی لیے جو اسلامی حکومتیں ہیں وہ ورثہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ان کے دل میں جوش ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، اور اپنے انسان کو اور اپنے شخص کو، اپنی اولاد کو کھوئے جانے کا ایک غم ہوتا ہے، وہ الٹی سیدھی جگہ پر زخم مارنے لگیں گے، آنکھیں پھوڑ ڈالیں گے، ناک کاٹ ڈالیں گے، کان کاٹ ڈالیں گے، ہاتھ پیر توڑ ڈالیں گے۔ نہیں، اگر کسی شخص کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو سزائے موت کی جو ہے حکومت کی طرف سے، عدالت کی طرف سے فرمان سنایا جاتا ہے، تو اب اس کو صرف اس کی گردن مارنے کا اختیار ہے، الٹی سیدھی جگہ پر چوٹ پہنچانے کا اختیار نہیں۔ تو اتنا اعتدال شریعت میں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کو سزائے موت ہو جاتی ہے اور اس کی تاریخ میں مثال کے طور پر ابھی کچھ گنجائش ہے، 5 دن کے بعد ہونی ہے، 10 دن کے بعد ہونی ہے، اس کے دوران بھی وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے جیل کے اندر، تھانوں کے اندر، اسی طریقے سے پولیس کسٹڈی میں چلتے ہوئے کسی کو مار دیا،
تو ایسا نہیں کہ اس کی سزا میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی سزا جو اس کو مل چکی ہے صرف اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور تاریخ متعینہ کے آ جانے پر اس کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو سامنے نہ رکھتے ہوئے، جذبات پر عمل نہ کرتے ہوئے شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ جان لو کامیابی ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ صبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میرا بزنس بڑھے، آگے کو چلے، مجھے ترقی ملے اور بعد میں چل کر میں خود اپنا بزنس کھڑا کر سکوں اور کسی کمپنی کا مالک بن جاؤں، تو اس کے لیے بہت سی مشقتیں جھیلنی پڑیں گی، اور اسی کا نام ہے صبر۔ بہت سے لوگ ایک دکان کھولتے ہیں، کسی بھی کام کی، موبائل کی دکان کھول لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے بریک فاسٹ کی اور اس کے آئٹم بنانے کی دکان کھول لیتے ہیں، اور 1 مہینہ 2 مہینہ چلانے کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ تو ہر ایک چیز کے لیے صبر چاہیے، ہر ایک چیز، ہر ایک بزنس اور کوئی بھی چیز ہو دنیا کی، وہ آپ سے وقت مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے۔ تو اس طرح کی جلد بازی نہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اور ایک چھوٹی سی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیالات کو غلط ثابت کر کے صحیح ڈائریکشن دیا اور فرمایا اعلم ان النصر مع الصبر۔ یہ مکمل حدیث نہیں ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک موقع پر ایک لمبی حدیث کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جان لو ان النصر مع الصبر، کہ کامیابی جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی اگر اصلیت دیکھنی ہے، اور اسی طرح کا مفہوم ایک پچھلی حدیث میں بھی گزرا ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ریالٹی کو چیک کرنے کا ایک عمومی اور ایک کامن فارمولہ ہمیں دیا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے جو گہرا دوست ہوتا ہے، اس کا جگری دوست ہوتا ہے، اس کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے دین پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو رشتہ درکار ہے، لڑکا دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو لڑکا تو دیکھنا ہی چاہیے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اٹھتا بیٹھتا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان کے اندر عام طور پر وہ عادتیں اور وہ خرابیاں ہوتی ہیں جو ان کے دوستوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہمیشہ نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اور جیسے کہ سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص پراگندہ حالت میں 1 گھنٹہ عطار کی دکان میں بیٹھ جاتا ہے، جو لوگ عطر بیچتے ہیں ان کو عطار کہا جاتا ہے، عطار کی دکان میں بیٹھ جاتا ہے، تو اگر کچھ حاصل کر کے نہ نکلے، خوشبو تو ضرور مل جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صاف ستھرا ہے، مکمل اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور گندگی میں گھسا ہوا ہے صبح سے شام تک، تو جب وہ نکلے گا کچھ اور ملے نہ ملے، بدبو تو اس کے بدن سے آنے ہی لگے گی۔ تو اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنی صحبت اچھی رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ دھوپ کے حوالے سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من سعی نجح، جو شخص کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہیں سے وہ مفہوم چرایا گیا ہے جو آج کل کولڈ ڈرنکس کی بوٹلز پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ تو من سعی نجح، جو شخص کوشش کرتا ہے وہ کسی نہ کسی موقع پر کامیاب ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو کتنے چھوٹے سے جملے میں کتنا بڑا مفہوم یہ حدیث اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں، اور کسی کے یہ الفاظ ہو بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الحرب خدعۃ، جنگ و جدال جو ہے وہ دھوکے کا نام ہے۔ مطلب اگر جنگ میں غالب آنے کے لیے تھوڑا جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، دھوکہ دینا پڑ جائے، تو وہ کام بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ جنگیں جو جیتی جاتی ہیں خالص تلوار کے دم پہ، طاقت کے دم پہ، پیسے کے دم پہ نہیں جیتی جاتی۔
جنگیں جو جیتی جاتی ہیں، اسی طریقے سے آج کل جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ جو جیتی جاتی ہیں اور ان کو اپنے فیور میں جو لیا جاتا ہے، وہ ایسے الفاظ کا استعمال کر کے یا پھر ایسے کام کر کے کہ جس سے سامنے والا جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے مفلوج ہو جائے۔ جیسے کوئی شخص ہے، اب جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں، اب میری ہی طرف آ رہا ہے تو مارے گا مجھے، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ اس کے پیچھے کسی شخص کی طرف اشارہ کریں، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، آپ کسی کو اشارہ کرنے کی ایکٹنگ کریں، ارے مارو اس کو۔ اب جب وہ پیچھے دیکھے تو آپ اس پر حملہ کر دیں، تلوار چھین لیں، اور ویسے بھی آپ غالب آئیں یا وہ غالب آئیں، مرنا تو آپ کو تھا ہی، لیکن اگر یہ ہیلا کام آ گیا تو آپ کی جو ہے زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ تو الحرب خدعۃ، جنگ و جدال جو ہے اس میں دھوکہ دینا تھوڑا بہت اس کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ایسا مفہوم ہے اور ایسا ایک چھوٹا سا لفظ ہے کہ جو اپنے اندر بہت سارے مفہوم کو اور بہت سارے مواد کو لیے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اندرونی حفاظت کے لیے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے انسان کے اندر جو حیا ہوتی ہے، شرم و حیا ہم جسے بولتے ہیں، وہ دراصل ایمان کی عکاسی ہوتی ہے، ایمان کا مظہر ہوتا ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے اندر اتنی ہی حیا ہوگی۔ اگر حیا کم ہے اور ایسے بے شرمی کے کام پبلکلی کرتا پھرتا ہے، جیسے آج کل کے یہ جو 15 سے اور 25 سال کے درمیان کے لڑکے ہیں، عجیب و غریب طرح کی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں غیر تربیت کی وجہ سے، اسی طرح کی پھر وہ عادتیں بڑے ہو کر بھی انسان کے اندر باقی رہ جاتی ہیں، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غیر حیا والا کام ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہے۔ تو جتنی حیا ہے اتنا ایمان ہے، جتنا ایمان ہے اتنی حیا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک خلاصہ گویا کہ شریعت نے کر دیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان جانچنا ہو، پرکھنا ہو کہ کتنا اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان کی چاشنی کتنی ہے، تو اس کو دیکھیے کہ وہ بات چیت کرتے ہوئے سامنے والے سے کس طرح پیش آتا ہے، اس کو دیکھیے دسترخوان پر اس کی حرکتیں کیا کیا ہیں، اس کو دیکھیے کہ وہ کسی کا دل دکھانے میں کس حد تک جاتا ہے، اس کو دیکھیے ماں باپ کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے۔ تو جتنا ایمان دل میں ہوگا، کیونکہ حیا جو ہوتی ہے ایمان کی ایک لائٹ ہوتی ہے، ایمان جو ہے اندر ایک جو ہے بیٹری ہے، اور اس سے نکلنے والی جو شعاع ہوتی ہے اسی کا نام حیا ہے۔ تو جتنا مضبوط اندر سے ہمارا جو ہے چارجنگ سسٹم ہوگا اور ہماری بیٹری ہوگی، اتنی ہی اچھی صاف شفاف شعاعیں نکل کر امت پر اور امت کے افراد پر پڑے گی، اور اسی سے ہمارے ایمان کو کوئی بھی شخص جج کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ تو بالکل آسان سا فارمولہ ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے مگر لیکن چنانچہ کسی بھی تعویل کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص بے شرم ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سعادت المرء حسن الخلق، اچھے اخلاق انسان کی نیک بختی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی انسان اچھے اخلاق سے نوازا گیا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ایک حصہ اٹھا کر اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ اخلاق کا سرٹیفکیٹ دیا اور کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ اخلاق حسنہ کا جو ایک لاسٹ اسٹیج ہے اس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ جیسے یہاں ہمارے کراس میں ایک بلڈنگ ہے، تو اس میں ایک واچ مین ہے، نگرانی کے لیے رکھتے ہیں لوگ۔ تو ایک موقع پر بارش کے موقع پر 1-2 منٹ کے لیے میں نے وہاں پر 2 ویلر کھڑا کر دیا۔ بارش آنے لگی اوپر سے، اور میرے ہاتھ میں جو ہے وہ چھوٹا بچہ 4-5 مہینے کا اس وقت تھا۔ تو میں فوراً میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جلدی سے بچے کو پہلے گھر رکھ کے آ جاتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر گاڑی کو سائڈ لگا دیتا ہوں۔ تو وہ واچ مین آئے، بڑا برا بھلا کہا تمہیں نظر نہیں آتا، تمہارے یہاں تک کہ یہ بھی کہہ گزرا کہ تمہارے باپ کا راستہ ہے، تمہارے باپ کی بلڈنگ ہے۔ تو بہرحال وہ تمام چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کرتے تھے یہ سب۔ اگر ہم ان کے
امتی ہیں اور ان سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا حادثہ ایک مرتبہ پیش آیا کہ ایک عام امتی نے چلتے ہوئے آپ کا جو گلے میں کپڑا ڈلا ہوا تھا اس کو کھینچ لیا اور فرمایا کہ اے محمد، اور آگے اپنی بات رکھی۔ بہرحال تو اس حرکت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ہلکا سا زخم بھی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گردن لال ہو گئی، اور اس کے باوجود بھی مسکرا کر مخاطب ہوئے اور اس کی بات سنی، اور پھر اس کے لیے اچھے اوامر اور احکامات اپنی زبان سے صادر فرمائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ وہ بلند اخلاق کے مالک ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجاہدات اور وہ اسٹرگل جھیل کر اور وہ نام کما کر، امت کو دکھا کر اور عملی اور پریکٹیکلی ہر اعتبار سے لوگوں کو سمجھا کر تب وہ نام کمایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ صحابہ کرام نے کہا حضور کی وفات کے بعد اماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق بیان کرو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پورا قرآن تو ہے آپ کی صفات پر، آپ قرآن نہیں پڑھتے، یہ جو پورا قرآن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کی تمام تعبیرات ہیں، اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ قرآنی آیات ہی تھی، ایک بھی کام آپ کا شریعت کے خلاف تو دور کی بات، ذرا ادھر ادھر بھی نہ تھا، آپ کی پوری زندگی احکام الہی کے بالکل تابع تھی۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ بدشگونی کیا ہے؟ کسی بھی معاملے میں، مثال کے طور پر گھر میں کوئی چیز ہاتھ سے چھٹ گئی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے کھانا درست نہیں تھی، اس کو نہیں کھاتے، یہ بدشگونی ہے۔ گھر میں کوا آ کر بولنے لگ جاتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے آج کچھ نقصان ہونے والا ہو، یہ بدشگونی ہے۔ اسی طریقے سے عرب میں اور بھی بہت ساری طرح کی، اور ہر علاقے میں اپنے اپنے طرح کی بدشگونیاں ہوتی ہیں۔ سامنے سے کوئی جا رہا ہے، راستے سے بلی گزر گئی، اب آگے نہیں جانا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، بلی پر الزام لگا دیں گے، تو شیطان بھی مسکراتا ہے، شیطان بھی ہنستا ہے کہ بھائی اتنی زیادہ اوور ایکٹنگ تو میں نے سکھائی نہیں تھی، یہ کہاں سے سیکھ لی تم لوگوں نے؟ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی اور بدفعلی لینا یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، کسی بھی طرح سے اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا افلح من کف یدہ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، افلح من کف یدہ، یعنی کہ ہاتھ کو ناجائز طریقے پر استعمال نہیں کیا۔ بچے نے ذرا سی غلطی کر دی فوراً تماچا لگا دیا، بیوی نے ذرا سی غلطی کر دی فوراً تماچا لگا دیا، باہر کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا فوراً تماچا لگا دیا۔ اب ایک دن اس کو شیر کو سوا شیر مل گیا، یا پھر یہ کہیے کہ شیر کو ببر شیر مل گیا، اس کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کا ارادہ تھا، اس نے گاڑی سے نکلا اور اس کے ساتھ 2-4 اس کے دوست احباب بھی نکلے، انہوں نے کٹائی کر دی ادھر، اب ساری ہیکڑی نکل گئی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلح من کف یدہ۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی ایک دوسری تفسیر فرمائی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرا مسلمان جس کی زبان سے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ تو بہرحال اسی طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور جو میں نوٹ کر کے لاتا ہوں اس میں بھی بہت ساری حدیثیں باقی ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات چھوٹے چھوٹے جملوں میں اور شارٹ لسٹ جملوں میں، اس طرح کے مکمل اور واضح پیغام، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو چھوٹی سی حدیث میں ایک پورا نظام زندگی سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات ہے۔ اسی طریقے سے نظر کے بارے میں فرمایا کہ العین حق، کہ نظر بد حق ہے، وہ لگ جاتی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں پورے کا پورا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں۔ تو یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ جن کا معنی اور جن کے جیسے کلمات دوسرا کوئی شخص حضور سے پہلے یا حضور کے بعد
کہنے پر قادر نہیں ہوا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایبلٹی اور وہ صلاحیتیں اور وہ استعداد نہیں بخشی کہ وہ حضور کے جیسا کلام کہہ سکے۔ بہرحال باتیں چلتی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے فصیح اور بلیغ انداز میں اپنی بات رکھتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی جو ہے عبارتوں میں بڑے بڑے مفہوم سما جایا کرتے تھے۔ یہیں پر بات چلی تھی، اور یہیں سے بات انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنا ہمارا مزاج بنائے، آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشست کی برکت سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا مولاہ الاکرمین، یا فاطر السماوات والارض ویا بدیع السماوات والارض ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم اعز الاسلام وانصاره واذل الشرك واشراره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔